الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج یکم محرم 1444 ہجری بمطابق 31 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ اسپیشل کوسچن اینڈ آنسر سیشن ریکارڈ ہونے جا رہا ہے ہمارے مشہور زمانہ مولانا عماد الاسلام بھائی کے ساتھ۔ ایک دفعہ آپ کیمرے کی طرف دیکھیں، شاہ جی آپ بھی دیکھیں، ہاں ان دونوں کو اکٹھا فریم میں لیں، پھر میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، پھر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، کوسچن آنسر سیشن شروع کرنے سے پہلے میں خصوصاً ان دو بندوں کے حوالے سے کلیریفائی کچھ کر دوں، باقیوں کے بارے میں بالعمومی ہو جائے گا جب دو مخصوص ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بعض اسٹوڈنٹ بھی یہ وسوسے کی وجہ سے سمجھتے ہیں، اور علماء تو یقین کے حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کوئی فرنٹ مین ہے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں علماء کو بے عزت کرنے کے لیے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر میں کوئی غلط بیانی کروں تو آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے، کیمرہ آن ہے۔ نہ تو یہ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، جو ہماری دار ارقم کی ٹیم ہے کہ جس کو مینیج کرنے والے جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بھی آپ لوگ شامل نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے مجاہد ہیں، دین کا کام پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے جس میں ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس کا یہ رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی ریاستی ادارہ نہیں چھین سکتا، کوئی ملا نہیں چھین سکتا، کوئی انجینئر نہیں چھین سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھین سکتا، ہر بندے کو یہ رائٹ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اسے روکا جائے کہ آپ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی مس بہیو ہوتا ہے، گالی گلوچ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ آپ کہیں کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو ہمارا سٹانس شروع سے پتہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے کو، ایون مجادلہ کرنے کو، ان ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ اینڈ پہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا تو تو میری زندگی میں مر جائے، اگر تو جھوٹا تو میں تیری زندگی میں مر جاؤں۔ دونوں نہیں مرتے، دونوں ہی جھوٹے نکلتے ہیں پھر یہی ہوا نا رزلٹ، اور معاملات چلتے ہیں۔ اور جنرل نہ بات کیا کریں، ایک ہفتے کا ٹائم دیا کریں کہ ایک ہفتے کے اندر اگر یہ جھوٹا ہے تو مر جائے، تو باقی ایک نہ ایک دن تو سب نہیں مر جانا ہے۔ وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے پہلے مرنا ہے کس نے بعد میں مرنا ہے۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے حق پہ ہونے کی، حق پہ ہونے کی دلیل قرآن اور سنت کے دلائل ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو میں کلیئر کر دوں۔ پھر بعض اوقات یہ ایسے لوگوں کے ساتھ، جس طرح شاہ جی نے پچھلے دنوں ایک غالی رافضی کے ساتھ یعنی کوئی ڈسکشن یا سوالات کا سلسلہ کیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ خلفائے ثلاثہ کا نام اتنی یعنی وہ بدتمیزی سے لے رہا ہے، اور وہ اس کو شاہ جی کے کھاتے میں ڈال رہے تھے۔ یہ تو سوال پوچھنے والوں میں تھے، میں نے نہیں ان کو کہا کہ آپ ان سے جا کے سوال پوچھیں۔ ہم نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے کہنے کے اوپر ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ چیز ایکسیپٹ کی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم یہ کام بھی کر دیں تو ایک شرط پہ کر دیتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جن کی آواز پوری دنیا میں اس فرقے کے لوگ سب سے بلند سمجھتے ہوں، جس طرح کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس پلیٹ فارم کی آواز کو سب سے بلند سمجھتے ہیں، ہماری اس پلیٹ فارم کی آواز، میں باقیوں سے نہیں کمپیئر کروا رہا، تو اس میں ظاہر ہے کہ میرے ساتھ اختلاف رائے ہے نا مخالفین کو، تو مخالفین بھی پھر اپنے فرقے کا سب سے بڑا لے کے آئیں۔ یعنی اگر کسی بریلوی نے بات کرنی ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو سامنے لے کے آئیں، جو مشکل وقت آنے پر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ دھرنوں کا ایشو ہوا تو مفتی منیب صاحب نے صلح کروائی تھی نا گورنمنٹ اور ان کے درمیان۔ دیوبندیوں نے آنا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے کے آئے، ٹھیک ہے، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، وہ ہماری کرسی پہ بیٹھے، ہم اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان سے سوال و جواب کریں گے کہ بتائیں آپ کے یہ عقیدے جو قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہے، آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اہل حدیث نے لے کے آنا ہے تو ساجد میر صاحب کو لے کے آئیں، اہل تشیع نے لے کے آنا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے کے آئیں، یا اگر وہ بڑے نہیں آ سکتے تو کسی چھوٹے کو اگر وہ بھیجنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی ان کو ورژن دیتے ہیں، لیکن ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں گے یہ چھوٹو جو آ رہا ہے میری طرف سے یا چھوٹا جو آ رہا ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے۔
اس کی جیت میرے فرقے کی جیت، اس کا لاجواب ہونا میرے فرقے کا لاجواب ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹو جب علم کی دنیا میں ہم اسے مات دیں، کل کو آپ کے فالوورز کہیں کہ نہیں ہم نے اپنا بڑا تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کو آپ کرتے تو ہم آپ کو مانتے. تو پھر تو چھوٹے تو آپ کے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تب بھی میں ان سے بات نہیں کروں گا، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. جہلم میں ہی چھوٹے نہیں ختم ہونے آپ کے، ہزاروں کی تعداد میں تو جہلم میں موجود ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ کریں. اور یہ بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کا دل رکھنے کے لیے کہ کہیں شیطان انہیں یہ وسوسہ نہ دلائے کہ شاید کوئی یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو انجینئر صاحب کی کمزوری ہے. یار ہمارے تو اسٹوڈنٹس کے جواب بڑے بڑے علماء نہیں دے سکتے اور بے عزت ہوتے ہیں پبلکلی. میرا جواب کیونکہ ہم نے تو قرآن و سنت سے دلائل رکھے ہیں، وہ میرا جواب بھی نہیں، قرآن و سنت کے دلائل کے اگینسٹ معاملات ہیں. کون آ سکتا ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو عماد الاسلام بھائی جو کچھ کر رہے ہیں، فون کر کے وہ کسی عالم دین کو فون کرتے ہیں کہ مولانا کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو مولانا کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو سامنے آ کے بیٹھ. ٹھیک ہے، یہ تو ان کی کاریگری ہے کہ جس عالم کے پاس ٹائم نہیں وہ آدھا گھنٹہ ان سے گپ شپ بھی کر لیتا ہے اس فون پہ، لیکن اس آدھے گھنٹے میں ایک آیت ایک حدیث نہیں بتا سکتا المحنت کے ان 3 عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کی سپورٹ میں کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. کوئی دلیل نہیں. ہم قبر رسول میں حیات النبی کو دنیا کی سی مانتے ہیں، آخرت کی سی تو ہم بھی مانتے ہیں، جسم مبارک بھی سلامت ہے. تیسرا، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اور یہ جب پوچھتے ہیں تو وہ کہ کوئی آیت حدیث بتائیں، کوئی کہتا ہے جی میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کو کہتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ تو یہ القابات لگے ہوئے ہیں، تو جواب آپ نہیں دے سک رہے. کہتے ہیں فلاں سے پوچھیں، اور بڑے بھی کہتے ہیں بڑوں سے پوچھیں گے، اور پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو میں نے ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی ہے، اور میں ان کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہتا. یہ انہی کا کریڈٹ ہے کہ وہ علماء فرقہ دیوبندیہ کے جن کے ساتھ یہ لوگ رہے، خود اب انہی علماء سے جب یہ ریئل ٹائم آ کے فون کے اوپر کوسچن پوچھتے ہیں، اور وہ علماء ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور وہ جو اخلاق نبوت کی باتیں کرتے تھے اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. اسی طرح نا، تو اب علماء کا ایک بھیانک چہرہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو میں ان کو نہیں روکتا، میں اس طریقے کو حرام نہیں کہتا، ناجائز نہیں کہتا، اپنے اس پلیٹ فارم کے ڈیکورم کے مطابق نہیں سمجھتا، لیکن ان کا رائٹ ہے، ان کو میں روکوں گا نہیں. ان کا رائٹ ہے یہ کریں. ہاں، میں انہیں اس بات پہ روکوں گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، کوئی گالی گلوچ نہ کریں. باقی ان کا رائٹ ہے. کل تک تو آپ خود منت مارتے پھرتے تھے کہ جی انجینئر سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے. تو جناب آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ بتائیں نا ان کو، میرے کہنے پہ نہیں، یہ خود پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان کو سیٹسفائی کریں. آپ کوئی جواب نہ دے سکیں اور الٹا میرے اوپر بلیم لگائیں، اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو روکیں. بھی میں کیوں روکوں؟ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ اس کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کے اوپر یا اس کے انداز کے اوپر کوئی پابندی ہونی چاہیے. یہ اس کا رائٹ ہے، وہ کرے. آپ کا رائٹ یہ ہے کہ آپ بات سنیں نہ سنیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پابند ہیں کہ اسی طریقے پہ چل رہے ہیں. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی مرضی قبول کریں نہ کریں. چونکہ یہ آج دونوں میرے قابو آئے ہوئے تھے، تو میں نے موقع غنیمت جان کے اپنے اسٹوڈنٹ سے جان چھڑانے کے لیے ان کی موجودگی میں یہ چیز رکھ دی ہے. تو آپ دونوں ایگری کرتے ہیں نا جی؟ میں نے آپ کو نہیں لانچ کیا ہوا جی، اس کیمرے کی طرف دیکھ کے گئے، تاکہ کوئی لانچ نہیں میں نے کیا. بالکل نہیں کیا جی. منع کرتے ہیں آپ؟ ہاں، میں منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے. میں سختی اس لیے نہیں کر سکتا کہ کوئی خلاف شرع کام تو یہ کر نہیں رہے. اگر مخالف کوئی بھونکتا ہے، بکواسیات کرتا ہے، یہ تو اسی طریقے سے آپ کسی ایتھیسٹ کے ساتھ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ خدا کے بارے میں نازیبا کلمات بولے، تو جو بیچارہ اسلام کا مقدمہ لڑ رہا ہے آپ اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی. وہ بیچارہ تو سمجھتا ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے سارا کام کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے، تو ان کو رائٹ ہے یہ کرنے کا. عماد الاسلام بھائی ہمارے جو ہیں وہ کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ میرے کچھ سوالات ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے سوالات لکھ کر لے آئیں، ہم سے آ کے آپ کریں، بجائے یہ کہ آپ ہمارا موقف اپنی مرضی سے خود سمجھ کے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا کے چڑھا دیں
اور بعد میں ہم آپ سے پوچھیں گے حضرت یہ آپ نے کیا کیا, ہم سے بھی تو پوچھ لیتے. ون سائیڈڈ پکچر آپ نے سنی. آپ کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ آپ نے جو میرے خلاف ویڈیو چڑھائی تھی وہ میں نے گن پوائنٹ پہ آپ سے اتروائی ہیں. مجھے بتائیں میں نے کبھی آپ کو, بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ علی بھائی میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. میں نے کہا یار میں کون ہوتا ہوں, بے شک جہاں لاکھوں لوگ لچ تل رہے ہیں آپ بھی تل رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے ساتھ جو ہونی ہے وہ خود ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بھائی کوئی دلیل سے بات کرو, جو آپ یہ ایک ورڈکٹ دے رہے ہو تو وہ لوگ خود ہی کر لیں گے, مجھے تو ضرورت ہی نہیں کرنے کی, ٹھیک ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف, لیکن اگر آپ کو سمجھ آئی ہے آپ اپنی مرضی سے ویڈیو چڑھاتے ہیں, اپنی مرضی سے ڈیلیٹ کریں. ہم نے کبھی کسی کو اللہ کے فضل سے گن پوائنٹ کے اوپر یا کسی کے ساتھ اس چیز کا اظہار بھی نہیں کیا کہ یار یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کریں, آپ غلط کر رہے ہیں. ہاں گلا ضرور کرتے ہیں کہ یار یہ بات اس طرح تو نہیں تھی, آپ نے کیوں کر دی. آپ ہمارا بھی موقف لیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف ون سائیڈڈ پکچر, یہ کون سا دین ہے کہ آپ ایک بندے کی بات سن کے دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیں, اس کا موقف سنیں ہی نا. تو میں نے انہیں کہا تھا اگر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے آپ اپنے سوالات لکھ کے لے آئیں, آ کے 1 to 1 مجھ سے کر لیں, ہم اسے ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آئیں گے اور باقی لوگوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہو جائے گی. تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین, آمین.